عالمی عدالت انصاف کا رفح میں جاری اسرائیلی آپریشن روکنے کا حکم۔ امریکہ عالمی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہیں کرتا، صدر جو بائیڈن۔ بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام، 11 جولائی عالمی یوم نسل کشی قرار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ عالمی عدالت انصاف نے رفح میں اسرائیل کو کارروائیاں روکنے کا حکم دیا ہے۔ ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف نے یہ فیصلہ 2 کے مقابلے میں 13 کی اکثریت سے سنایا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اسرائیل 1 ماہ میں اس حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرے۔ عدالت نے حکم دیا کہ رفح میں اسرائیل اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو رسائی دے۔ ہیگ میں عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جنوبی افریقہ نے رفح پر حملے کے بعد گزشتہ ہفتے عالمی عدالت انصاف میں جنگ روکنے کی درخواست دائر کی تھی۔ اس بارے میں اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ عام لوگوں کے خلاف نہیں بلکہ حماس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کی طرف سے مذاکرات کا عندیہ ایک ایسے وقت دیا گیا ہے جب حال ہی میں 3 یورپی ممالک اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم نیتن یاہو پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ یوٹیوب چینل پر۔ چین نے کہا ہے کہ تائیوان کے اطراف میں جاری فوجی مشقیں تائیوان کے اقتدار اور اس پر قبضہ کرنے کی مشق ہیں، جو بیجنگ نے تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کے خلاف سزا کے طور پر شروع کی۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق جمعرات سے شروع ہونے والی 2 روزہ مشقیں تائیوان کے اقتدار اور علاقے پر قبضہ کرنے کی چینی فورسز کی مشترکہ صلاحیت جانچنے کی مشق ہیں۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت شروع ہوئیں جب تائیوان کے نومنتخب صدر نے رواں ہفتے چین سے دھمکیاں روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چین کے اشتعال اور دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ تائیوان نے ان مشقوں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چین کے تسلط پسندانہ عزائم کو ظاہر کرتی ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ ہم خطے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ China, I can tell you that we're of course following the developments in the Taiwan Straits. ترجمان نے کہا کہ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی کارروائیوں سے گریز کریں جو خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتی ہیں۔ ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے امریکہ کی طرف سے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر امریکی ٹیرف کی مخالفت کی ہے۔ جمعرات کو پیرس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایلون مسک نے ان اقدامات کی مخالفت کی جو ان کے بقول مارکیٹ کو بگاڑ دیں۔ ایلون مسک نے کہا کہ نہ میں نے اور نہ ہی ٹیسلا نے ان ٹیرف کا مطالبہ کیا تھا، لیکن امریکی حکومت کا یہ فیصلہ ان کے لیے حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام اقدامات جو آزادانہ تبادلے کو روکتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رواں ماہ چین میں تیار ہونے والی الیکٹرک گاڑیوں، سولر پینلز اور کئی دیگر مصنوعات کے ٹیرف میں اضافہ کر دیا تھا۔ چین نے امریکی اقدامات پر تنقید کی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ اقدامات امریکی شہریوں کے تحفظ اور غیر منصفانہ تجارتی معاہدوں کا جواب ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع اور حماس کے 3 اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم عالمی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جیسے اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم نے ICC پر اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ ہم ان کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا اور جو حماس نے کیا وہ ایک جیسا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بوسنیا کے شہر سریبرینیٹسا میں ہونے والے قتل عام کی یاد کے لیے 11 جولائی کو عالمی دن کے طور پر منانے کی قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد روانڈا، جرمنی اور کئی دیگر ممالک کی حمایت سے پیش کی گئی تھی۔ 11 جولائی 1995 کو موجودہ بوسنیا کے علاقے سریبرینیٹسا میں سربیا کی فوج نے 8000 سے زائد بوسنیا کے مسلمانوں کو منظم طریقے سے ہلاک کر دیا تھا۔ قرارداد میں اسی دن کی مناسبت سے 11 جولائی کو یہ دن منانے کی تجویز دی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔